لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، سالانہ مجالس میں آج جس آیت شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیت آپ تمام افراد کے ذہنوں میں محفوظ ہے، مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی آپ کے اذہان میں محفوظ ہے۔ صرف رسماً اور رواجاً ترجمہ کروں۔ سورہ فجر کے آخر میں خداوند عالم نفس مطمئنہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا اور وہ تجھ سے، اور جب یہ رضایت بھی رد و بدل ہو چکی تو پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور جب ان بندوں میں بھی شامل ہو گیا تو پھر یہ جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس جنت میں یقینی بنا لے۔ ان آیات اور فقرات کو آپ حضرات عام طور پر مصائب میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام
کہ شہادت سے عین پہلے ہاتف غیبی کی صورت میں جو ندا بلند ہوئی، وہاں مصائب میں آپ حضرات ان فقرات کو سنتے رہتے ہیں۔ کس سورہ کے آیات ہیں؟ سورہ فجر، جس کا آغاز ہوتا ہے ایک قسم سے۔ قرآن کریم میں کچھ ایسے سورے ہیں کہ جن کا آغاز قسم کے ذریعے ہوا ہے اور اللہ نے کوئی نہ کوئی قسم کھائی۔ اس سورے میں آغاز ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، اختتام ہوتا ہے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف۔ اگر آپ غور فرمائیں پورے سورے میں کہ سورہ فجر کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا اور یہ معلوم ہوگا، اور مفسرین حضرات نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ قرآن کریم کے 114 سوروں میں ہر سورے کا اپنا ایک نام ہے، مگر بہت ہی کم ایسے سورے ہیں کہ جن کو کوئی لقب بھی ملا ہو۔ مثال کے طور پر سورہ حمد کا نام سورہ حمد ہے، مگر لقب اس کا کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب۔ سورہ قل هو اللہ کا نام کیا ہے؟ سورہ توحید۔ لقب کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ یاسین، نام سورہ یاسین ہے، لقب کیا ہے؟ قلب قرآن۔ سورہ رحمان، جس کی ابھی تلاوت و قرات ہوئی، نام ہے سورہ رحمان، لقب ہے عروس قرآن۔ وہ 114 سوروں میں آپ کو نام تو تمام سوروں کے مل جائیں گے، مگر لقب بہت ہی کم ایسے سورے ہیں کہ جن کو کوئی ٹائٹل بھی دیا گیا ہو۔ سورہ فجر کہ جن کی آیات کی تلاوت کی ہے، اس سورے کا نام ہے سورہ فجر اور لقب ہے سورہ امام حسین۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو لقب دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے کہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، گویا یہ امام حسین کا سورہ ہے۔ کیوں ہے یہ سورہ امام حسین سے منسوب؟ جب آپ پورے سورے کو پڑھیں گے، آیات کو دیکھیں گے، تفسیر میں جائیں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سورے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء کے یا تو وجود میں پائی جاتی ہے یا ان کے انقلاب میں پائی جاتی ہے۔ کاش متوجہ ہوا، یا امام کی ذات میں وہ پیغامات پائے جاتے ہیں جو اس سورے میں ذکر ہوئے، یا آپ کے مقصد میں پائے جاتی ہیں وہ باتیں جو اس سورے کے اندر اللہ نے درج و نقل کر دی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، اللہ قسم کھا رہا ہے صبح کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ کاش متوجہ ہوا، خداوند عالم صبح کی قسم کھا رہا ہے، والفجر ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم۔ بھائی یہ فجر کون سی فجر ہے؟ کس صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ ایسے ہی ایک سورہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ والعصر، عصر کی قسم، تو وہاں پر بعض افراد نے کہا کہ یہ عصر کی نماز کی قسم ہے، کسی نے کہا کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، لہذا زمانے کی قسم ہے۔ ویسے ہی سوال یہاں پیدا ہوگا، یہ کون سی فجر ہے؟ کس صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اچھا، جب صبح سمجھ میں آ جائے تو ولیال عشر، یہ کون سی پاکیزہ راتیں ہیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے کچھ رول اور کچھ قواعد ہیں۔ سب سے پہلے کسی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان الفاظ کے معنی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان الفاظ کے ذریعے کون سا پیغام دے رہا ہے۔ لہذا جب آپ کو ترجمہ معلوم ہو جائے تو پھر اگلا اسٹیپ ہوتا ہے تفسیر کا، کہ یہ قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں، یہ جو آیات آئی ہیں، ان کا مقصد کیا تھا اور یہ کیوں آئیں، اور جو ان باتوں کو بیان کرے اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کے بعد اگلا زینہ معرفت کا ہوتا ہے تعویل کا۔ کاش متوجہ ہوں آپ، تعویل تفسیر کے علاوہ ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ تفسیر الفاظ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ والفجر، صبح کی قسم، اب یہ کون سی صبح ہے یہ بتا دیا جائے آپ کو تو یہ تفسیر ہو جائے گی، مگر اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیات قرآنی میں بات صرف ترجمے یا تفسیر پر رکتی نہیں ہے، بلکہ بعض آیات کی تفسیر کے بعد تعویل کی جاتی ہے، اور تعویل کے بعد پھر بطن ہوتا ہے، اور بطن کے اندر پھر بطن ہوتا ہے۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ قرآن کے 70 بطون ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کو 70 طریقے سے سمجھا جائے گا، جو یکے بعد دیگر زینہ بزینہ معرفت، ایمان، ایقان، اطمینان، علم کے بعد آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ تفسیر کیا ہے؟ کسی بھی لفظ کے معنی اور مفاہیم کو بتا دیا جائے شان نزول کے ساتھ تو وہ تفسیر کہلاتی ہے، مگر تعویل وہ ہے جو دکھائی نہ دے۔ لہذا ہمارے علماء اور مفسرین تفسیر تو کرتے ہیں، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تعویل کر رہا ہوں،
جہاں پر بھی آیات کی تعویل کا معاملہ آتا ہے تو ہم ارجاع دیتے ہیں معصومین علیہ السلام کی طرف کہ امام نے تعویل میں کیا بیان کیا۔ تو اب جب سوال پیدا ہوا کہ یہ کس صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے اور کن راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو ایک تو آواز آئی تفسیر کی طرف سے کہ صاحب یہ اللہ نے ایک صبح کی قسم کھا لی ہے اور یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی بھی صبح ہو سکتی ہے۔ اور جب بات 10 راتوں کی آئی تو تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے لیے اللہ نے اضافہ کر دی تھی۔ یہ ہے تفسیر کا معاملہ۔ یہ کون سی راتیں ہیں؟ کہا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس پہاڑ پر بلایا کوہ طور پر کہ جہاں پر اللہ کو توریت حوالے کرنی ہے حضرت موسیٰ کے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ 30 دن کے لیے حضرت موسیٰ کو بلایا گیا۔ آنے والا مہینہ ماہ ذی الحجہ، اور یہ ماہ ذی قعدہ آپ جانتے ہیں نا، یہ ماہ ذی قعدہ ہے۔ یہ جو ولیال عشر کی تفسیر ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے یہ چاہا کہ حضرت موسیٰ کو بلائیں کوہ طور کے اوپر اور ان کو اپنے فرمان پہنچا دیں تاکہ ان کے پاس شریعت آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے، لوگوں کو جینے کا سلیقہ آ جائے، تو آواز دی موسیٰ ہم تمہیں 30 روز کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ پوری داستان آپ کے سامنے ہے۔ وعدہ کیا ہوا تھا کہ 30 روز کے لیے آپ کو بلانا ہے۔ وہ کون سے 30 روز ہیں؟ پہلی ذی قعدہ سے لے کر آخر ذی قعدہ یعنی 30 ذی قعدہ، یہ پورا مہینہ حضرت موسیٰ کو بلایا گیا ہے۔ کہاں؟ کاش توجہ میں بار بار باتوں کو دہرا رہا ہوں، کاش میں اس مقصد تک پہنچ جاؤں جہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ یہ ماہ ذی قعدہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کو بلوایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ ماہ ذی قعدہ کے شروع ہونے پر چلنے لگے پہاڑ کی طرف تو کہتے ہیں پروردگار میں تو چلا جاؤں گا، 30 روز کے لیے تو مجھے بلا رہا ہے، میں کوہ طور پر رہوں گا، مگر یہ میری امت، یہ میرے بنی اسرائیل، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی ہدایت کا انتظام کیا ہوگا؟ ان کو اگر مسائل درپیش ہو جائیں تو آخر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کاش متوجہ ہوں۔ آواز پروردگار آئی کہ موسیٰ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں ان کے سامنے نہ رہوں، اللہ اکبر، جب میں ان کے سامنے نہ رہوں تو میرا کوئی جانشین، میرا کوئی خلیفہ، میرا کوئی وزیر، میرا کوئی وصی ہو کہ جس کی طرف میری امت والے رجوع کریں تاکہ مسائل زندگی بھی آسان ہو جائیں اور مسائل شرعی بھی دریافت کر لیں۔ آواز پروردگار آئی بتاؤ تم کسے چاہتے ہو کہ تمہارا خلیفہ بنایا جائے؟ تم کس کو چاہتے ہو تمہارا جانشین بنایا جائے؟ 1 مہینے کے لیے تمہیں کوہ طور پر آنا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ میری خواہش تو یہ ہے، قرآن کریم کی آیات ہے، اے میرے پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے چچازاد ہارون کو میرا وصی، میرا جانشین اور میرا خلیفہ بنا دیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ۔ قرآن کریم میں جب آپ جائیں گے انبیاء کی دعاؤں کی طرف کہ کس نبی نے کیا مانگا ہے، سب سے زیادہ دعائیں جو نقل ہوئی ہیں وہ حضرت ابراہیم سے، کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے بہت کچھ طلب کیا، اور دوسری ذات جو نظر آتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی، کہ جب آپ نے اللہ سے کئی باتوں کو طلب کیا اور مانگا، ان خواہشات میں آپ فرماتے ہیں کہ رب زدنی علما، رب یسر لی امری۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو میرا جانشین، میرا خلیفہ بنا دیا جائے۔ آواز پروردگار آئی موسیٰ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم کوہ طور پر جاؤ، 1 مہینے کے لیے حضرت ہارون تمہارے جانشین بھی ہیں، تمہارے وزیر بھی ہیں، تمہارے خلیفہ بھی ہیں۔ اگر تمہاری امت کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو یہ رجوع کریں حضرت ہارون کی طرف۔ ہارون کی طرف رجوع کرنا موسیٰ کی طرف رجوع کرنا کہلائے گا۔ کاش متوجہ ہو آپ، یعنی جو حضرت ہارون تک آئے گا گویا اللہ کی نگاہ میں وہ حضرت موسیٰ تک آیا۔ حضرت موسیٰ آسودہ خاطر ہو گئے، اب میرے جانے سے قوم میں کوئی فساد نہ ہوگا، کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ قدم بڑھاتے ہوئے کوہ طور پر پہنچے، 1 روز گزرا، 2 روز گزرے، 3 روز گزرے، 4 روز گزرے، 1 ہفتہ، 15 دن، 22 دن، 28 دن، 29 دن گزر چکے ہیں۔ کل حضرت موسیٰ کا آخری دن ہے کہ جب کوہ طور سے ان کو واپس جانا ہے۔ قرآن کریم کی آیت، اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے تمہیں بلایا تو تھا 30 دنوں کے لیے، 30 راتوں کے لیے، مگر تمہارا آنا اتنا اچھا معلوم ہوا، تمہارا آنا اتنا محبوب ہو گیا کہ ہم نے ان میں 10 راتوں کو اضافہ کر دیا۔ اب تم 30 دن نہیں رہو گے بلکہ تمہیں کوہ طور کے اوپر 40 روز تک رہنا ہوگا۔ کاش متوجہ ہو، قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ حضرت موسیٰ کو بلایا گیا 30 دن کے لیے، 10 روز بڑھائے گئے، اور یہ وہی 10 روز ہیں جو پہلی ذی الحجہ سے لے کر
10 ذوالحج کے ایام کہلاتے ہیں۔ یہ وہ 10 دن ہے، کاش متوجہ ہو، یہ وہ 10 راتیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے لیے اضافہ کی گئی، حضرت موسیٰ کے لیے بڑھائی گئی۔ اللہ نے کہا یہ راتیں اتنی بابرکت ہیں کہ میں قرآن میں قسم کھاؤں گا، والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم جو آنے والی تھی کہ جب موسیٰ کو پلٹ کے آنا تھا، مگر ہم نے 10 دن کا اضافہ کیا۔ بھائی ماہ ذی الحجہ آئے گا نا، مغربین کے درمیان آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ بلایا تھا 30 دن کے لیے، روکا 40 دن تک گیا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ 10 راتیں اتنی پاکیزہ تھیں کہ اس نے قسم کھائی، مگر جب تاریخ میں دیکھا، منظر عام پر دیکھا، تو یہ وہ 10 راتیں تھیں کہ جو تاریخ موسوی میں سب سے سیاہ نظر آتی ہیں۔ متوجہ ہو آپ، اللہ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، مگر جب حضرت موسیٰ کی آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ یہ 10 راتیں تو بڑی سیاہ تھیں، یہ 10 راتیں تو گمراہی والی راتیں تھیں، یہ 10 راتیں تو بڑی بے حیائی والی راتیں تھیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جہاں ایمان کا انکار کیا گیا، جہاں اسلام کا انکار کیا گیا، جہاں نبوت کا انکار کیا گیا، جہاں نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی بنایا گیا، جہاں خدا کے مقابلے میں جھوٹا خدا بنایا گیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ ہوا یوں کہ جب 30واں دن کامل ہو گیا، موسیٰ کہہ کے گئے تھے میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، 30 دن سب انتظار کر رہے ہیں کہ موسیٰ آنے والے ہیں، ہمارا نبی آئے گا، اللہ کا پیغام لائے گا، شریعت ہم تک پہنچے گی، اللہ کے قوانین آئیں گے اور ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ 30 دن تمام ہو گئے، سارے افراد بنی اسرائیل کی بہانہ جو قوم انتظار کر رہی ہے کہ موسیٰ آنے والے ہیں، موسیٰ آنے والے ہیں۔ دن ڈھلنے لگا، رات بڑھنے لگی، وہ سامری جو اب تک منافقت کی صورت میں بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھا، آج اپنے کفر کو آشکار کرتا ہے۔ اچھا اللہ کا نبی بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا نبی بھی جھوٹ بولتا ہے، کہہ کے گیا تھا کہ 30 دن میں آ جائے گا، آج 30 دن کامل ہو گئے نہ آیا۔ کسی نے سمجھایا کہ بھائی انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کل آ جائیں، ہو سکتا ہے پرسوں آ جائیں۔ 31واں دن گزرا، 32 دن گزرے، 33 دن گزرے، 34 دن گزرے، 35 دن گزر گئے، موسیٰ کا کچھ بھی معلوم نہیں، کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے۔ سامری نے قوم کو جمع کیا، دیکھو میں تو پہلے بھی یہ جانتا تھا کہ نہ تو موسیٰ سچا ہے نہ موسیٰ کا خدا سچا ہے۔ اگر موسیٰ سچے ہوتے، اگر موسیٰ کا خدا سچا ہوتا تو وعدے کو وفا کرتے، 30 روز کے بعد آنا چاہیے تھا۔ دیکھیے نہ کوئی اللہ تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ اللہ تھا نہ نبی تھا، نہ اللہ تھا نہ نبی تھا۔ الفاظ پہ غور کریں نا کہ نہ کوئی اللہ تھا نہ نبی، یہ سب ڈھونگ تھا موسیٰ کا۔ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے سروں پہ مسلط ہونا چاہتا تھا، تمہارے اوپر حکومت کرنا چاہتا تھا، لہذا اللہ کا سہارا لیا، غیب کی آواز کا سہارا لیا۔ اگر سچا ہوتا تو آ جاتا۔ ایسا بہکایا سامری نے کہ قوم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا رہنما تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، رہبر تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، ذرا اب آپ بتائیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ موسیٰ نے تمہیں وہ خدا دیا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، موسیٰ نے تم کو وہ خدا دیا جس سے تم کلام نہیں کر سکتے۔ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا خدا بناتا ہوں جو تم سے کلام بھی کرے گا، تمہارے سامنے بھی رہے گا، تمہاری باتوں کا جواب بھی دے گا۔ کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے سونا جمع کیا گیا، ایک سونے کا بچڑا بنایا گیا، کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ اللہ اکبر! عقلیں جب زائل ہو جائیں تو انسان کے اوپر ایسے ہی زوال آتا ہے۔ جس کو سامری بنا رہا ہے اس کے مقابلے کہتا ہے کہ اس نے تم کو بنایا۔ صلوات بھیجے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات بھیجے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات بھیجے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میرے کوٹے کی 3 صلواتیں ہو گئی، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہوگی، میں نہیں پڑھواؤں گا۔ ایک اور بھیجے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 30 دن کامل کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا؟ میں تمہارے لیے خدا بناؤں گا۔ جھوٹا خدا بنایا گیا، سامری کا بچڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ بنا تو دیا خدا، اس نے کہا تھا کہ موسیٰ کو وہ خدا پیش کرتے ہیں جس سے خود باتیں کرتے ہیں، تم کو باتیں نہیں کرواتے، میں ایسا خدا بناؤں گا جو تم سے بھی باتیں کرے۔ بنا تو دیا، اللہ اکبر! یہ باتیں کیسے کرے؟ لہذا اب تاریخ میں دیکھا کہ جب بھی اولاد آدم پر، کاش متوجہ ہو، جب بھی اولاد آدم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو حلال مشکلات کی صورت میں
مومنوں کے لیے علی نظر آتے ہیں، منافقوں کے لیے ابلیس نظر آتا ہے۔ اگر مومن ہوگا تو مشکل کو حل کرنے کے لیے علی آ جائیں گے، نبی آ جائیں گے، خود خدا مشکل کو حل کرے گا۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو، نفاق ہو، اگر اسلام نہ ہو، کفر ہو، اگر ایمان نہ ہو، شرک ہو، تو پھر مدد کرنے کے لیے آتا ہے ابلیس۔ سامنے گھبرانا نہیں، تم نے خدا بنا دیا نا، تم یہی تو چاہتے ہو کہ کلام کرے، ان سے کہو یہ دعائیں مانگے، اس بچڑے سے آواز آئے گی۔ شیطان نے اپنے آپ کو حلول کیا بچڑے کے اندر، اسی لیے تو ہمارے یہاں مقاصد کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا کی صفات سلبیہ میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ کسی میں حلول نہیں کرتا۔ ابلیس نے سونے کے بچڑے کے اندر حلول کیا، اب باہر سے آوازیں دی جا رہی ہیں، ابلیس بچڑے کے پیٹ سے جواب دے رہا ہے۔ وہ امت کاش متوجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہید میں کافی وقت گزر گیا، مگر میں نے جیسا ابھی کہا ہے کہ میں 55 منٹ سے زیادہ پڑھتا ہی نہیں، اتنی تیز پڑھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ 35 دن کے بعد جھوٹا خدا بنایا گیا، سوال ہو رہے ہیں، بچڑے سے آوازیں آ رہی ہیں، سوال ہو رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ کیا انہی 10 راتوں میں کہ جسے قرآن کریم ولیال عشر کہہ رہا ہے، جن کی قسمیں کھا رہا ہے؟ میں نے کہا پروردگار، یہاں پر ان 10 راتوں میں صرف موسیٰ کی نبوت کو نہیں ٹھکرایا گیا، صرف حضرت ہارون کی خلافت کا انکار نہیں ہوا، تیری خدائی کو چیلنج دینے کے لیے ایک جھوٹا خدا بھی بنایا گیا ہے۔ عزیز و جملہ کہہ دوں کہ اگر کوئی نائب نبی کا انکار کرے، کہ میں لفظوں کو بدل دوں کہ اگر کوئی خلافت کا منکر ہو جائے، اگر کوئی وزارت عظمیٰ کا منکر ہو جائے، تو پھر وہ نبوت کا انکار کرتا ہے، اور جو نبوت کا انکار کرے وہ توحید کا انکار کرتا ہے۔ لہذا اے پروردگار، یہاں معاملہ ہارون کا نہیں ہے، یہاں معاملہ موسیٰ کا نہیں ہے کہ ہارون کی امامت چلی گئی، موسیٰ کی نبوت داغدار ہو گئی، یہاں تو آج تیری توحید پر آ رہی ہے، تیرے مقابلے پہ جھوٹا خدا بنا دیا گیا۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ پاکیزہ راتیں ہیں؟ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ یہ راتیں بڑی منحوس ہیں، جہاں اللہ کا انکار ہو جائے، یہ راتیں بڑی خراب ہیں جہاں نبوت کا انکار ہو جائے، جہاں امانت کو ٹھکرا دیا جائے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ توحید کا انکار ہوا، رسالت کا انکار ہوا، امامت کا انکار ہوا، مگر میرے نزدیک یہ راتیں پاکیزہ اس لیے ہیں کہ بھائی جب تک حجت خدا سامنے ہو تب تک تو سب لا الہ الا اللہ کہتے نظر آئیں گے، جب تک حجت خدا نگاہوں میں ہو تب تک تو سب نبی کے گرویدہ نظر آئیں گے۔ ارے معاملہ ایمان کا تب پرکھا جاتا ہے جب حجت خدا کو غیب کے پردے میں بھیجا جائے۔ ایمان سالم رہے تو لا الہ الا اللہ درست، ورنہ لا الہ الا اللہ قابل قبول۔ محمد وآل محمد۔ اگر حجت خدا پردے غیب میں چلی گئے، موسیٰ سامنے ہے، حضرت ہارون ان کے وزیر ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نبی اللہ ہے اور ہارون ان کے وزیر، اس میں کون سا کمال ہے؟ بات تو تب ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان راتوں کے ذریعے ہم نے امتحان لیا ہے امت حضرت موسیٰ کا، ہم نے ان بنی اسرائیل کا، اس قوم یہود کا امتحان لیا ان 10 راتوں میں کہ کون با ایمان ہے۔ لہذا کیا ملتا ہے؟ سب تمام کی تمام قوم، سارے بنی اسرائیل منکر خدا، منکر رسالت، منکر امامت ہو گئے۔ اللہ اکبر، منکر امامت ہو گئے۔ 39 دن کامل لا الہ الا اللہ کا خاتمہ ہو چکا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو ختم کیا جا چکا ہے، حضرت ہارون خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، 40 دن کامل ہوئے، موسیٰ کوہ طور سے واپس آ رہے ہیں۔ 10 راتیں بڑھائی گئی تھی نا، 41ویں دن موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے، دیکھا زمانہ بدل چکا ہے، طریقہ بدل چکا ہے۔ کل تک جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے وہ سامری کے خدا کی پوجا کر رہے ہیں، کل تک جو موسیٰ کی نبوت کو مانتے تھے آج سامری کو اللہ کا نبی جان رہے ہیں۔ کہ بھائی کیا ہوا؟ کیا ہونا کیا تھا؟ 30 دن کا وعدہ تھا، آج جب نہیں آئے، سامری نے خدا بنایا، خود کو نبی بنایا، آپ کا انکار، آپ کے خدا کا انکار، آپ کے جانشین کا انکار۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ ہارون کو بلا کر سوال کرتے
کہ بھائی ہارون تمہارے سامنے میری امت توحید کا انکار کرتی رہی، یہ بنی اسرائیل میری نبوت کو ٹھکراتے رہے، تمہاری امامت کو رد کرتے رہے، تم نے کیا اسٹینڈ لیا؟ آیا تم نے تلوار نکالی؟ آیا تم نے بدلہ لیا؟ آیا تم نے جنگ کی؟ تم خاموش کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کوئی سوال نہیں کیا کہ بتاؤ کس نے کام یہ کیا؟ کہ بھائی سامری نے بچڑا بنایا سونے کا، کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہ اس کے لیے اتاق بنایا گیا ہے، اس کے لیے روم بنایا گیا ہے، وہاں سجا کے رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ طاقت خدا کو سمیٹ کر، نبوت کے عزم کو دل میں رکھ کے، اللہ کی تائید کو ہاتھوں میں لے کر، عصائے موسوی پہ تکیہ کرتے ہوئے اس سونے کے بچڑے تک پہنچے، حکم دیا آگ روشن کی جائے، آگ لگائی گئی۔ پہلا کام یہ کیا کہ جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کو آگ کے حوالے کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ سامری کے قتل کا حکم دیا۔ میں کہوں گا موسیٰ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ہارون سے سوال کرتے، اگر ہارون سے سوال نہیں کرنا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے سامری کو قتل کرتے، بعد میں سونا لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ کہ نہیں، میں ایک سیرت چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کی غیبت میں نبی کے نمائندے کو ٹھکرا کر اس کے نمائندے کے مقابلے پر اگر کوئی کسی کو بنائے تو پہلے بننے والا آگ میں جائے گا، پھر بنانے والا جائے گا۔ صلوات بھیج دیں بر محمد۔ اب نہ کہیے گا کہ بڑے سیدھے تھے، اب نہ کہیے گا کہ ان کی غلطی نہیں۔ خدا سلامت رکھے۔ یا خدا کے مقابلے پہ آنے پر پہلے وہ جلایا جائے گا جو بنے، بعد میں سزا اس کو ہوگی جو بنائے۔ اچھا میرے پروردگار، پھر بھی یہ پاکیزہ کیوں ہو گئی راتیں؟ پھر بھی یہ پاکیزہ کیسے؟ ٹھیک ہے بعد میں سب پھر سے اسلام لے آئے، تیرے نبی کے اوپر ایمان لے آئے، مگر تیری نگاہ میں یہ راتیں پاکیزہ کیسے؟ کا وہی جواب ہے کہ ان راتوں میں ہم نے ایمان کا امتحان لیا، ہم نے یقین کا امتحان لیا، دیکھا کہ دیکھیں حجت خدا کے ظہور پر کتنوں کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، اور حجت خدا کے پردہ غیب میں جانے کے بعد ایمان کس کا سالم رہتا ہے، یہ امتحان ہو گیا۔ تو یہ تو بات تھی تفسیر کی کہ ولیال عشر، یہ وہ 10 راتیں ہیں، مگر اب جب تعویل میں جایا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ صاحب یہ کون سی 10 راتیں ہیں، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ راتیں ہیں 10، یہ وہ 10 راتیں ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ سالانہ مجالس میں پرچے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک اور صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں، تعویل میں یہ آیا، امام نے فرمایا کہ یہ وہ 10 راتیں جن کی قسم کھائی، بظاہر تو وہی ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں، پہلی سے لے کر 10 تک جو حضرت موسیٰ کے لیے بڑھائی گئی، مگر جب تعویل میں آپ جائیں گے تو یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جب اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت کا امتحان لینا چاہا، حجت خدا کو میدان کربلا میں بھیجا، اور 10 راتوں میں ایک مرتبہ پھر امت کا امتحان ہوا کہ کون اللہ والا ہے، کون نبی والا ہے، اور کون خدا کے خلاف رہنے والا ہے۔ لہذا تعویل میں یہ بتایا گیا کہ ولیال عشر وہ کربلا کی 10 راتیں ہیں جو پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک تمام ہو جاتی۔ البتہ بار بار کہہ دوں یہ تعویل ہے، تفسیر نہیں۔ تفسیر میں وہی 10 راتیں ہیں جو ذی الحجہ میں بیان ہوں، تعویل میں جائیں گے تو امام حسین کی راتیں۔ اب عزیزان گرامی دیکھیں، میں نے یہ ساری باتیں، میں نے کہا نا مقدمہ ہے، یہ اس لیے بیان کی کہ جب حجت خدا نیابت کی صورت میں ہوتا ہے تو امت کی ذمہ داری دوگنی ہو جاتی ہے، امت کی ذمہ داری دوگنی ہو جاتی ہے۔ اگر حجت خدا نبوت یا رسالت کی صورت میں ہو، جہاں وحی کا سلسلہ برقرار ہو، جہاں اللہ سے ارتباط متصل ہو، تب تو ایک ذمہ داری ہے کہ نبی کو مانا، اللہ کو مانا، بات تمام۔ لیکن جب نبوت امامت پہ تبدیل ہوتی ہے تو پھر مومن کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ نبوت کے بعد صحیح امامت کو پہچانے،
اور جیسے نبوت کے اوپر جان قربان کرنے کا عزم رکھتا ہے ویسے ہی امامت کے لیے بھی جان کو قربان کرنے کا عزم رکھے. لہذا یہ نبی کا شہدائی ہوگا تو پھر وہ امام کی اتباع کرے گا اور یا نہیں کرے گا. اگر نبی کا شہدائی ہو امامت کی اتباع نہ کرے تو کہا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے. اب آئیے دیکھیں سرکار سید الشہداء نے میدان کارزار میں آخر امتحان کیسے لیا. سوال ہے نا، امام نے امتحان کیسے لیا؟ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام حسین کی سچی سیرت کیا ہے، کاش متوجہ ہوں، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مقصد قیام امام حسین کیا ہے تو اس کو پہلی محرم سے 10 محرم تک نہیں پڑھنا ہوگا، بلکہ اسے امام کی کم سے کم 6 مہینے کی زندگی کو پڑھنا ہوگا. یہ وہ زندگی ہے کہ جب امام علی مقام مدینے کو خیر باد کہہ رہے ہیں اور کربلا کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں. یعنی 28 رجب سن 60 ہجری سے لے کر روز عاشورہ سن 11 ہجری سن 61 ہجری، یہ 6 مہینے کا عرصہ ہے کہ جب امام کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ امام کا مقصد کیا تھا اور یہ ولیال عاشر کا معاملہ کیا ہے. اب جب آپ سیرت کو دیکھیں گے امام نے قصد کیا کہ وہ مدینے کو چھوڑے بالکل اسی انداز میں جیسے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر جا رہے ہیں. کاش متوجہ ہوں، حضرت امام حسین کو مدینہ چھوڑنا، جیسے ہی امام نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑوں گا 4 طرح کے افراد تاریخ میں دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ کوفے والوں نے خط لکھے، کوفے والوں نے خط لکھے، تو یہ خط لکھنے والے 4 طرح کے افراد ہیں. اور امام نے ان کا جواب سب کو ایک جیسا نہیں دیا. اگر آپ وہ تمام خطوط پڑھیں گے، وہ خطبات اٹھا کر دیکھیں گے جو مدینے سے لے کر کربلا کے درمیان تقریباً 84 بیانات بنتے ہیں کہ امام علی مقام نے کس مقام پر کیا کہا، کس سے کون سی باتیں کی. اس میں آپ کو سمجھ آئے گا امام نے 4 طریقے کی باتیں کی ہیں اپنے چاہنے والوں سے جو لوگ خط لکھ رہے تھے. ایک ان میں سے وہ تھے جو کھلے ہوئے دشمن تھے، مثل مروان کہ جو امام کا قتل چاہتے تھے، خط لکھ رہے تھے کہ آپ آ جائیے ہم آپ کی مدد کریں گے. اس لیے کہ ان کا پہلے سے ارادہ تھا کہ جب امام آئیں گے تو ہم کوفے میں ہی قتل کر دیں گے. آپ اٹھائیے تاریخ، آپ کو یہ سب ملے گا. آیت اللہ ہے شہید مطہری نے حماسہ حسینی میں بڑے دقیق نقطے کی طرف تمام لوگوں کی توجہ کو جلب کیا اور کہا یہ جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا اس لیے کیونکہ کوفے والے بلا رہے تھے اور کوفے سے خطوط جا رہے تھے اور کوفے والوں نے دغا کر دی اور امام قتل کر دیے گئے، یہ ناقص مطالعہ ہے. امام علی مقام صرف کوفے والوں پہ اتکا نہیں کیے ہوئے تھے. کاش متوجہ ہو، امام علی مقام کے انقلاب کا آغاز صرف کوفے کے خطوط سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر آپ جا کر یوں بھی دیکھیں تو کوفے کے خطوط، کاش متوجہ ہوا، مکے سے شروع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مکے میں جب امام علی مقام پہنچ گئے ہیں تب کوفے والوں نے خطوط لکھنا شروع کیے کہ آپ مکے آ چکے ہیں، آپ کوفے آ جائیے. لیکن جب امام مدینے کو خیر بات کہہ رہے ہیں وہاں کوئی بھی کوفے کا خط آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ کسی کوفے نے مدینے میں خط بھیجا ہو کہ آپ مدینہ چھوڑ کے کوفے آئیے. نہیں، جب امام قصد انقلاب کر چکے، جب اس قیام کا ارادہ کر چکے اور پہنچ گئے ہیں مکے، تب یہ خطوط لکھے گئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر صرف کوفے والوں کے خط پر اتکا کر کے اور تکیہ کر کے امام علی مقام نے قیام کو شروع کیا ہوتا تو جب 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم کی ان کا استدلال یہ ہے، شہید مطہری کا استدلال یہ فرماتے ہیں کہ جب 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آپ کو مل گئی 2-4 روز کے بعد کہ کوفے والے باغی ہو چکے ہیں اور اب آپ کے خلاف ہو چکے ہیں اور مسلم شہید ہو چکے ہیں، آپ کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، تو اگر امام کا انقلاب کا متوجہ ہو کوفے کے افراد کے اوپر منحصر ہوتا تو امام حضرت مسلم کی شہادت کے بعد اپنے سفر کے رخ کو موڑتے اور اب کہیں اور نہ جاتے بلکہ واپس مدینے چلے آتے. اس لیے کہ جس کوفے نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ کوفہ اب مدد سے فرار کر چکا ہے، حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں، لہذا مدینے واپس آتے. امام مدینے واپس نہیں آئے. قیام کا آغاز جو ہوا تھا وہ قیام جاری ہے. جو سفر امام نے مدینے سے شروع کیا تھا وہ سفر جاری ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ صرف کوفے والے نہیں. اچھا، کوفے میں بھی خط لکھنے والے 4 طرح کے افراد. ایک وہ جو دشمن ہے، امام نے ان کو جو جواب بھجوائے ہیں ان کا انداز الگ ہے،
جب مروان نے مدینے میں یہ کہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کو کیوں نہیں قبول کر لیتے، اگلا روز جب ولید کے دربار سے آئے، رات تمام ہوئی، اگلے روز مروان سے کسی گلی میں ملاقات ہوئی امام علی مقام کی، تو مروان کہتا ہے حسین تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے، تمام افراد کر چکے ہیں بیعت۔ تو امام علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ اس اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جس کا امیر یزید جیسا شراب خوار ہو، اس اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے کہ جہاں خلیفۃ المسلمین کی حیثیت میں ایک جرشک شرابی اور ایک جواری اور ایک زناکار ماں کا زناکار بیٹا عالم اسلام کے حکم پر حکومت کرے، حسین سے بعید ہے۔ اور امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، آپ سنتے رہتے ہیں، امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو امام کا ایک انداز ہے دشمنوں کے لیے کہ جہاں صراحتاً امام نے فرمایا کہ نہیں بیعت نہیں کر سکتا، قتل ہو جاؤں گا بیعت نہیں کروں گا، دوسرے وہ افراد تھے جو امام کے خیرخواہ تھے اور امام کو روک رہے تھے، جیسے محمد حنفیہ، جیسے عبداللہ ابن جعفر، جیسے بی بی ام سلمہ، جیسے عمر اطرف، یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام کے خیرخواہ تھے بظاہر اور امام کو روکنا چاہ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں، مت جائیے ورنہ قتل ہو جائیں گے۔ امام نے ان کو جو جواب دیا وہ الگ ہے، کہا کہ تم سے یہ بعید ہے۔ ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ مادر گرامی آپ سے یہ بعید ہے کہ آپ مجھے کربلا میں جانے سے روک رہی ہیں، آپ کو تو سب پہلے سے معلوم ہے، پیغمبر اسلام آپ کو خاک مبارک دے کر گئے ہیں کہ آپ کے نواسے کا قتل ہوگا اور یہ خون میں رنگین ہو جائے گی، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ قتل ہونا ہے، لہذا مجھے جانا ہے۔ ایک جواب وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو دیا اور شہادت کا مجدہ سنایا کہ مجھے شہید ہونا ہے۔ تیسرا جواب ان افراد کے لیے ہے کہ جو امام کے دشمن تو نہیں ہیں، امام کے خیرخواہ بھی نہیں ہیں، مگر موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا کوفے جانا صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوفے میں آپ کے خلاف ایک فوج جمع ہو چکی ہے۔ امام نے ان کو جو جواب دیا ہے، کاش متوجہ ہوں، وہ مشکل سے مشکل ایک سطر کا جواب ہے۔ سب سے یہ کہا کہ جو اللہ نے طے کر لیا ہے وہ ہو کے رہے گا، سب کو یہی جواب دیا ہے۔ جب ایک جگہ پر کسی بہت چاہنے والے نے یہ کہا کہ مولا، بظاہر چاہنے والا تھا، البتہ شورائے شش نفری میں مولا کائنات کے خلاف آنے والا، نام نہیں لینا چاہتا، جب اس نے زیادہ کہا کہ مولا مت جائیے، امام جانتے تھے کہ دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، بس اتنا کہا کہ استغفر اللہ، میں اللہ سے خیر طلب کروں گا، دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ نہ امام نے کہا کہ شہید ہو جاؤں گا، نہ امام نے کہا کہ میں بیعت کروں گا، دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا جواب تھا۔ چوتھا جواب امام علی مقام نے ان کو دیا جو میدان کارزار میں وقت آخر تک آپ کے ساتھ تھے اور شب عاشورہ چراغوں کو بجھا کر یہ کہا کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مگر عزیزو، اس تاریخ امام حسین میں امام کے ایک خطوط ان رؤساء کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھی خاصی واہ واہ والی مجلس ہو رہی تھی اور یہ کیا پڑھنے لگے، اصل مجھے سنانا یہ تھا، سنایا وہ تھا تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ امام علی مقام نے جو خطوط لکھے، اور یہ موضوع میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھا، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں سالانہ مجالس کا پروگرام ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں مئی اور جون کا مہینہ سالانہ مجالس سے ماشاءاللہ پوری طرح سے بھرا رہتا ہے، کبھی یہاں مجالس، کبھی وہاں مجالس، کبھی وہاں مجالس۔ ان کا مقصد بڑا نیک ہے اگر اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ مقصد مجالس سالانہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے امام حسین نے جب مدینے کو چھوڑا تو بنی ہاشم کو جمع کیا اور کہا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میرے جانے کا مقصد یہ ہے۔ جب مکے پہنچے تو پھر امام علی مقام نے 7 ذی الحجہ کو تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میرا مکہ چھوڑنا اس وجہ سے ہو رہا ہے، میں کربلا اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ اور جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو شب عاشور پھر اپنا مقصد بتایا کہ میں کربلا اس وجہ سے آیا ہوں۔ وہ باتیں جو امام حسین نے سن 60 اور 61 ہجری میں مسلمانوں تک پہنچائی تھی، وہی باتیں سالانہ مجلس کے ذیل میں خطے کے تمام مومنین تک پہنچائی جاتی ہیں کہ امام کے قیام کا مقصد کیا تھا اور امام نے مدینے کو چھوڑا کیوں اور اپنی شہادت کیوں دی۔ امام نے اپنے خطوط میں ایک ان سرداروں کو خطوط لکھے جو اپنے قوم اور قبیلے کے سردار، جیسے جب بصرے کی طرف خط لکھا، آپ سفیروں کا ماتم کرتے ہیں، حضرت مسلم کا ماتم ہوتا ہے سفیر امام حسین، اور بعض جگہ قیس ابن مسہر کا بھی ماتم ہوتا ہے کہ وہ بھی سفیر امام حسین تک قتل کر دیے گئے، مگر ایک سفیر کا نام نہیں لیا جاتا، نام ہے ابا رزین۔
یہ وہ سفیر ہیں جو بصرے کی جانب گئے تھے امام کا خط لے کر، اور اسی طرح سے شہید کیے گئے تھے جیسے حضرت مسلم شہید کیے گئے. کاش متوجہ. ابا رزین کو جو خط دیا ہے امام علی مقام نے، بصرے کی 5 بڑی ہستیاں جن میں احنف بن قیس بھی ہے اور منذر بن جارود بھی ہے، ان کو خط لکھا ہے. خط کا مضمون یہ تھا کہ تم اپنے اپنے قوم اور اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ نبی کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، نبی کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے، اور دین میں بدعت کو ایجاد کیا جا رہا ہے. نبی کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے اور دین میں بدعت کو ایجاد کیا جا رہا ہے. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور اب قیام کے لیے کربلا کا عازم ہے. آؤ میری مدد کرو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے خطوط لکھے. یہ 5 خط بصرے کی جانب آئے. منذر ابن جارود وہ ہے جو صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھا. لہذا امام نے یہ سمجھا، اور سیاست کے مد نظر، البتہ امام تو عالم الغیب ہوتا ہے، اسے سب معلوم ہے کہ کیا ہونے والا، مگر حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ چونکہ پرانے تعلقات تھے، لہذا منذر بن جارود سے بھی یہ کہا کہ میری مدد کو آ جاؤ. منذر ابن جارود نے کیا کیا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ منذر یہ سمجھا کہ یہ جو قاصد آیا ہے یہ امام حسین کا قاصد نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد ہے، جو میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں کس کی طرف ہوں. لہذا جو خط امام علی مقام کی طرف سے منذر بن جارود کے لیے آیا تھا، اس نے اس خط کو لیا اور عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دیا. آپ جانتے ہیں نا کہ کوفے آنے سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد بصرے کا حاکم تھا، بصرے میں حکومت کرتا تھا. اس کے بعد وہ کوفے پہنچا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا. امام حسین نے قیام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، مدد چاہتے ہیں. کون لے کر آیا خط؟ کہ ابا رزین خط لے کر آئے. ابا رزین کے ساتھ وہی ہوا کہ جو حضرت مسلم کے ساتھ ہوا تھا. مگر جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو حضرت ابا رزین کے اندر 2 سیرتیں دکھائی دیتی ہیں. کاش متوجہ ہوں. 2 سیرتیں، ایک میثم کی سیرت، ایک مسلم کی سیرت. اللہ اکبر. ابا رزین کے اندر 2 سیرتیں، ایک مسلم کی سیرت، ایک میثم کی سیرت. آپ کہیں گے کیسے؟ حکومت کو معلوم ہوا، خط لے کر آئے تھے، امام کے قاصد ہیں، قیدی بنایا گیا، دربار میں ابا رزین کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. کس کے قاصد ہو؟ حسین کا قاصد. کس کے پاس آئے تھے؟ کہا جس نے تجھ سے چغلی کی ہے، جس نے جاسوسی کی ہے، اس کے پاس آیا تھا. کیا چاہتے ہو؟ حسین کی مدد چاہتا ہوں. اب اس نے ڈرانا شروع کیا. کہا کہ دیکھو حسین کا ساتھ چھوڑ دو، میرا ساتھ دو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اگر تم نے میری اتباع کر لی، میری پیروی کر لی، تو کسی شہر کا گورنر بنا دوں گا. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں حسین کو چھوڑ دوں تو مجھے اور کیا کرنا ہوگا؟ کہا تمہیں اس ممبر پہ جانا ہوگا. کاش متوجہ ہوا. ممبر پہ جانا ہوگا، حسین کی شان میں گستاخی کرنی ہوگی اور بنی امیہ کے قصیدے پڑھنے ہوں گے. ابھی تک حسین کے وفادار تھے، اب یزید سے وفاداری دکھانی پڑے گی. چاہتے تو ابا رزین مسلم جیسا کیریکٹر پیش کرتے اور کہتے مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ میں حسین کی شان میں گستاخی کروں، مجھے قتل کرتا ہے تو قتل کر دے. کیا مسلم والا کام تو کیا، مگر سیرت میثم والی. کہا ٹھیک ہے مجھے ممبر پہ جانے کی اجازت دو، انشاءاللہ وہی کہوں گا جو بہتر ہو. یہ سمجھا کہ ابا رزین کو خرید لیا گیا ہے، یہ سمجھا کہ ابا رزین کو گورنر بنا دیا جائے گا. صاحب سوچئے گورنر بنایا جا رہا ہے، یہاں تو کسی چھوٹی موٹی کمیٹی کا اپادھیکش بھی بنا دیا جائے تو جھنڈے گردنوں میں بدل جاتے ہیں. صلوات بھیجو پر محمد و آل محمد. ابا رزین کو گورنر بنایا جا رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یا لیتنی کنت معکم فافودا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، بڑا سخت جملہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دعا کیا کریے اور یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریے کہ آپ نہیں تھے. آپ سے مراد میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نہیں تھا. اللہ جانے کہ اگر ہوتا تو کس پالے میں ہوتا. یہاں تو 5 برس کی حکومت میں نے عرض کیا نا کہ ڈرائنگ روم کا کلر چینج ہو جاتا ہے، بلڈنگ کے رنگ بدل دیے جاتے ہیں، اور وہاں گورنری مل رہی ہے. کیا کرنا؟ ابا رزین نے کہا میں جاؤں گا ممبر پہ، میں جاؤں گا ممبر پہ. ممبر سجایا گیا، منادی کی گئی ہے کہ حسین سے محبت کرنے والا ایک شخص ہمارے درمیان آ چکا ہے. اب وہ حسین کی راز کی باتیں سب کو سنائے گا. بالکل وہی انداز جو میثم کا انداز ہے، جو میثم کا انداز ہے. دار پہ جا رہے ہیں نا قصائد پڑھنے کے لیے. ابا رزین ممبر علی پہ پہنچے، اللہ کی حمد کرنے کے بعد پیغمبر پہ
نعت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک زانیہ ماں کا بیٹا مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کے لال کے ساتھ غداری کروں. صلوات بھیجیں برمان. زانیہ ماں کا بیٹا مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دوں. ارے جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے پھر اس کا ایمان اس کے دل میں کہاں رہتا ہے؟ میرا دل بھی حسین کے ساتھ تھا، میری سیرت بھی حسین کے ساتھ، میرا کردار بھی حسین کے ساتھ. تو میرے بدن کے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا بھی دے تو ان سے لبیک یا حسین کی صدا آتی رہے گی. حکم دیا گیا ابا رزین کو قتل کیا جائے. ابا رزین کو قتل کیا گیا اسی انداز میں جیسے دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر حضرت مسلم کو کھڑا کر کے زمین پہ گرایا گیا. ابا رزین زمین پہ آنے لگے، شہید ہو گئے. یہ وہ سفیر ہے جس کا تذکرہ نہیں ہوتا، مگر فضائل پڑھنا چاہیں تو 1 گھنٹہ صرف ابا رزین کے لیے چاہیے. عزیزان گرامی، امام کی ایک طرف سیرت یہ ہے کہ جو آنا چاہ رہے ہیں، شب عاشور جو آ گئے ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور ایک طرف سیرت یہ ہے کہ جو نزدیک نہیں ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے کہ حسین نے قیام کا ارادہ کیا ہے، آ جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی یہ سیرت میں بظاہر تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ امام ایک طرف خط لکھ کے بلائیں، ایک طرف امام کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. کہا اس لیے کہ امام بلا کر دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ 30 دن تک جب تک حجت خدا لوگوں کے سامنے ہو، اللہ اکبر، جب تک حجت خدا لوگوں کے سامنے ہو تب تک کن کا ایمان زبان پہ ہے، اور واپس بھیج کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ولیال عشر کے امتحان میں کس کی ظرفیت کمال پہ ہے، کس کا ایمان زبان پہ جا چکا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد. امام علی مقام خطوط لکھ رہے ہیں. اور اب عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا کہ امام علی مقام کا سفر جاری ہے. البتہ وقت کافی ہو گیا، آخری باتیں کر رہا ہوں، مجلس کو تمام کر دوں گا. امام کا سفر جاری، پہنچ گئے ہیں کہاں؟ قصر بنی مقاتل کے نزدیک. امام علی مقام اپنے لشکر کو لے کر جمع ہو چکے ہیں. اب 2 منزل کے بعد کربلا، کاش متوجہ ہو، 2 منزل کے بعد کربلا. امام مکہ چھوڑ چکے، امام مدینہ چھوڑ چکے. امتحان کریں اپنا، سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں. میں کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتا، میں جتنے بھی مجالس پڑھتا ہوں اپنے لیے پڑھتا ہوں. حدیث نفس ہوتی ہیں کہ اگر میری ذات میں تھوڑی تبدیلی آ جائے تو مجلس کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا. قصر بنی مقاتل میں امام علی مقام کا کاروان پہنچ چکا ہے. ایک چاہنے والا جو کل تک امام کا شہدائی تھا، امام کا قصیدہ پڑھنے والا تھا، نام ہے ترمہ بن عدی. ترمہ بن عدی نے دیکھا امام علی مقام کا چھوٹا سا قافلہ ایک منزل پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے. کس کا لشکر ہے؟ حسین کا لشکر. جیسے ترمہ نے سنا کہ حسین، ترمہ جانتے ہیں نا امام علی مقام کے، امام علی کے خاص سپاہیوں میں شامل ہیں. شرطۃ الخمیس کا ایک جز ہے یہ. شرطۃ الخمیس جانتے ہیں کیا ہے؟ جب امام علی مقام نے اپنی حکومت ظاہری کو کوفے کے درمیان لوگوں کے درمیان رکھا تو آپ نے اپنی ایک کیبنٹ بنائی تھی. کیبنٹ منسٹری میں بڑے ایمان والے افراد کو امام نے شامل کیا تھا. اس میں حضرت ترمہ بن عدی بھی شامل ہے. اس لیے ہمارے یہاں نام بھی رکھے جاتے ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے، مولا کائنات کے خاص سپاہی ہیں. جیسے یہ سنا کہ امام علی مقام کا لشکر آیا ہے، ملنے کے لیے آئے، امام حسین کو سلام کیا. امام نے جواب دیا، مولا کہاں کا قصد ہے؟ کربلا. کیوں؟ جنگ کرنا ہے. کس سے؟ یزید سے. اللہ اکبر، یزید سے لڑنے جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے میں یمن سے آ رہا ہوں. اچھا پھر؟ کہ جب یمن سے نکلا تو میں نے سوچا کوفے کے حالات سے واقف بھی ہو جاؤں کہ کوفے میں کیا چل رہا ہے. لہذا میں کوفے بھی گیا. کہا پھر؟ کہ میں نے کوفے میں دیکھا کہ شہر کوفہ کے باہر ایک بہت بڑی فوج آپ کے قتل کا ارادہ کر چکی ہے. کتنی بڑی فوج ہے؟ 30,000 کا لشکر. کون بیان کر رہا ہے؟ ترمہ بن عدی. 30,000 کا لشکر آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ. مولا اتنا چھوٹا لشکر لے کر جائیں گے؟ یہ تو مشکل سے 100 افراد بھی نہیں، ان میں بچے بھی ہیں، نوجوان، جوان، بزرگ بھی. ان سے کیسے جنگ ہوگی؟ آپ میدان کربلا میں گئے تو آپ شہید کر دیے جائیں گے. اچھا کیا چاہتے ہو؟ امام کو تو معلوم ہے کہ کیا باتیں کرنے والے. امام نے کہا بتاؤ چاہتے کیا؟ میں پھر کہہ دوں کہ شان میں گستاخی نہ ہو، بدزن نہ ہو، مگر امام سے مکالمہ یہ ہے موجود. کہتے ترمہ، مولا
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کریں تو آپ ایک کام کریے. کیا کام کروں؟ کہ میرے ساتھ پہلے یمن چلیے. کیوں؟ کہ میرے پاس 20,000 سپاہیوں کا ایک لشکر ہے، میرا اپنا لشکر، 20,000 افراد ہیں اس میں ان کا کمانڈر ان چیف، 10,000 لوگوں کے پاس اپنی سواری ہے. آپ پہلے یمن چلیے تاکہ وہاں پر ایک تقریر کریے، لوگوں کو مدد کے لیے بلائیے، پھر آئیے کربلا میں. وہ 30,000 ہوں گے، آپ 20,000، جنگ جیت جائیں گے، حکومت قائم ہو جائے گی. اللہ اکبر. ترمہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 کا لشکر، ٹرینڈ لشکر، یعنی جو جنگ میں جا چکا ہے، جن کے پاس اپنی سواری ہے، وہ آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہے، چلیے. ہمارے آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ کہتا اس سے اچھا کیا موقع ہے، میں تو لوگوں کو خط لکھ کے بلوا رہا ہوں، یا تو 20,000 ایک ساتھ مل رہے ہیں، چلو ترمہ ہم چلتے ہیں. امام کا جملہ سنیے، ترمہ چلتا تو مگر میں حر سے عہد کر چکا ہوں. اللہ اکبر. میں حر سے وعدہ کر چکا ہوں، میں حر سے وعدہ کر چکا ہوں. حر کون ہے؟ دشمن کا سپاہی، دشمن کا کمانڈر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. کیسا عہد کر چکے؟ کہا حر سے بات ہوئی تھی تو میں نے یہ طے کیا کہ وہ مجھے قتل نہ کرے راستے میں، جہاں بھی حر لے کر جائے گا جب تک کوئی دوسرا حکم نہیں آ جاتا میں حر کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. چونکہ حر سے عہد و پیمان ہو چکا ہے، میں اس وعدے کو توڑ نہیں سکتا. میں 3 مرتبہ تکرار کروں گا، چونکہ وعدہ کر چکا ہوں لہذا توڑ نہیں سکتا، چونکہ عہد و پیمان کر چکا ہوں لہذا ختم نہیں کر سکتا. حسین وہ ہے جو دشمن سے کیے گئے وعدے کو نہیں توڑتا. ہمارا اور آپ کا تو حال یہ ہے کہ مجلس میں لیے وعدے ٹھکرا دیا کرتے ہیں. کہاں ہے حسین کی سیرت؟ کہاں ہے حسین کا کردار؟ کہاں ہے حسین کی حسینیت؟ خاص کر ہماری جنس میں، خاص کر جو ہمارے جیسے طالب علم. میں بزرگوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا، میں اپنے صنف کے لوگوں سے، اپنے ہم صنف، اپنے ساتھ پڑھنے والے افراد سے کہتا ہوں، حسین حر کا وعدہ نہیں انکار کرتا، حر کا وعدہ نہیں توڑتا. ہم ممبر کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. اچھا آقا آپ نہیں جا سکتے، ایک کام کریے. کیسا کام؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترمہ کو یہیں سے تسلیم ہو جانا چاہیے تھا، تلوار امام کے قدم میں رکھ دینی چاہیے تھی نا. کہتے مولا پر اتنی اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں. میں آ گیا ہوں مسائل پہ، میں بھی آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں. امام نے کہا میں نے کب روکا؟ کربلا کھلی ہوئی ہے، جو بھی جام شہادت پینا چاہے وہ حاضر ہے. کہتے مولا ایک گزارش اور ہے. کہ یہ کیسی گزارش؟ کہ اتنا موقع دے دیجئے کہ میں یمن واپس چلا جاؤں. اللہ اکبر. کیوں جانا چاہتے ہو یمن؟ مولا میں یمن سے جب نکلا تھا مجھے نہیں معلوم تھا آپ سے ملاقات ہو جائے گی، مجھے نہیں معلوم تھا کربلا جانا ہوگا. میں رسد خریدنے کے لیے نکلا تھا، میں راشن خریدنے کے لیے نکلا تھا. میں بہت ہی آسان الفاظ میں پڑھتا ہوں. میری مجلس پہ جب طنز کیا جاتا ہے اور انتقاد کیا جاتا ہے تو ایک انتقاد اور ایک نقد یہ ہوتا ہے جسے میں اپنے لیے فضیلت سمجھتا ہوں کہ صاحب بڑے سستے لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑی آسان لفظ ہوتی ہے، ممبر والی زبان نہیں ہوتی، عام زبان بولتے ہیں، اردو کا استعمال نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقد نہیں ہے، یہ میری خطابت کے لیے فضیلت ہے کہ میں عام فہم استعمال کرتا ہوں. مولا میں رسد کے لیے نکلا تھا، میں راشن پانی کے لیے نکلا تھا. کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا رسد میرے ساتھ میں ہے، راشن میرے ساتھ میں ہے، اتنی اجازت دیں کہ یہ راشن میں یمن تک پہنچا دوں تاکہ میں تو کربلا چلا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا. میری زوجہ کے لیے، میرے بچوں کے لیے یہ راشن کچھ دن کے لیے موجود رہے تاکہ ان کے اوپر بھوک طاری نہ ہو، تاکہ وہ بھوک میں مبتلا نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت ترمہ ابن عدی، میں بار بار کہہ رہا ہوں بدظن نہ ہوئیے گا، حضرت کہہ رہا ہوں، حضرت ترمہ ابن عدی نے کہا رسد پہنچا دوں، آپ کی مدد کروں گا. دل میں کوئی باطل خیال نہیں تھا، عقیدہ مستحکم تھا، مگر رسد پہنچانے کا خیال تھا. اجازت طلب کی تو امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں چلنا ہوگا. کہا ترمہ جانا چاہتے ہو تو خدا حافظ، اگر اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی. ترمہ نے امام کو خیر بات کہا، راشن کو لیا، رسد کو مہیا کیا، یمن پہنچے، اولاد و ازواج میں راشن کو تقسیم کیا، واپس آئے اسی مقام کے اوپر کہ جہاں امام کو چھوڑا تھا. قصر بنی مقاتل سے پہلے والی منزل پر دیکھا کہ کوئی آنے والا کربلا کی جانب سے آ رہا ہے. انہوں نے روکا، سلام کیا. کہاں سے آ رہے ہو؟
کربلا کی جانب سے آ رہا ہوں، اچھا ذرا بتاؤ میرے امام کا کیا حال ہے؟ میرا حسین کربلا گیا تھا، وہاں کا منظر کیا ہے؟ کہا تیرے ماں تمہیں معلوم ہے کل شام فاطمہ کے لال کو 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا زمین کربلا پہ حلال کر دیا گیا، زینب کی رضا کو چھین لیا گیا، خیمے جلا دیے گئے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ آج صبح کربلا سے نکل کر اب کوفے کی جانب جا رہا ہے۔ تیرے ماں تڑپ گئے، امامے کو زمین پہ پھینکا، زمین پہ بیٹھے، اے میرے مولا تیرے ماں شہادت سے محروم ہو گیا، تیرے ماں بڑے عظیم سپاہی کا نام، مگر جب امامت بلائے ایک دقیقے کے لیے تحمل نہ کرے، اولاد کی محبت دل سے نکالے، زوجہ کی محبت دل سے نکالے، آذوقے کی فکر نہ کرے، امام کی آواز پہ لبیک کہیں ورنہ کربلا سے دور ہو جائیں گے۔ تیرے ماں کا مقام بلند مگر آج شہدائے کربلا میں شامل نہیں۔ حسین کے پاس وہ گل موجود ہے، جب شب عاشور آئی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، چراغ کو گل کیا، دوبارہ چراغ جلایا، تلواریں گردنوں پر تھی، اے مولا ہمیں جانے کے لیے نہ کہیے، اپنی جان قربان کر دیں گے۔ میں کہوں گا زہیر ارے شب عاشورا تلوار گردن میں رکھے ہو، ارے آؤ عصر عاشورا، حسین تنہا، حسین اکیلا، حل من ناصر ینصرنی، حل من معین یعیننی، اے میرے تیرے ماں تم شہادت سے محروم، شہدائے کربلا کو دیکھو، لاشوں میں تلا تم، آقا موت نے مجبور کر دیا ورنہ 70 مرتبہ قربان ہوتے۔ حسین نے تلوار کو نکالا، جنگ کا آغاز ہوا، وہ موقع آیا، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا، زمین کربلا پہ زلزلہ، حسین کے سر و تن میں جدائی۔ رضا غریب کہتے ہیں سلام اس جد پر جسے دور جہالت کے گوسفندوں کی طرح ذبح کیا گیا۔ کسی نے کہا مولا دور جہالت میں گوسفند کیسے ذبح ہوتے تھے؟ کار ایک چند جوان دائرہ بنا کر بیٹھتے، درمیان میں بھیڑ، کسی کے پاس تیر، کسی کے پاس نشتر، کسی کے پاس تلوار ہوتا، جانور پہ وار کرتا، اس کی روح نکل جاتی، بوٹیوں کو تقسیم کرتے، ارے آرے میرا جد حسین عصر عاشورا نرغہ آدھا میں کسی کے پاس تیر تھا، کسی کے پاس نشتر، فاطمہ کا لال زمین پہ قربان، نشیب سے آواز ایک بسر سان چکیا پیس کے پالا، میری محنت کو ضائع نہ کر، اے میرے بابا مصطفیٰ پنجتن کا خاتمہ ہوا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خاتم حسین